ہمیں قرآن کلاس کے سوال و جواب کے اس سیشن میں ایک سوال ہوا ہے کہ کیا ذکر و اذکار درود شریف کو پڑھنے کے لیے شمار کرنے کے لیے کیا تسبیح کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے؟ کیا یہ تسبیح پکڑنا جو ہے کیا بدعت ہے؟ تو دیکھیے، یاد رکھ لیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ جائز ہے، درست ہے۔ تسبیح کے دانوں یا کھجور کی گٹھلیوں پر یا مختلف قسم کے بیجوں پر، منکوں پر یا الیکٹرانک تسبیحوں کا ہاتھ میں رکھنا یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے، اس سے ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ متشدد لوگ ہیں جو اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور اخیار پر، اولیاء اللہ پر درود سلام پڑھنا جو ہے یہ دارین میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کو شمار کرنے کے لیے، عدد پورا کرنے کے لیے تسبیحوں کا استعمال کرنا، دانوں کا استعمال کرنا، الیکٹرانک تسبیحوں کا استعمال شرعاً جائز ہے، درست عمل ہے۔ یہ سلف صالحین کا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل ہے، اور تسبیح کا استعمال اصلاً حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی بتا دوں، اس کی نظیر اور اس کی مثال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست عمل سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور سید عالم اپنی انگلیوں کے پوروں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ مبارک سے تسبیح باندھتے دیکھا، یعنی اپنے دست مبارکہ کی انگلیوں کے پوروں سے تسبیح شمار حضور فرمایا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ لہٰذا حضرت بی بی ایک ہاجرہ ہیں، مہاجرہ بی بی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے سبحان اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور سبحان الملک القدوس پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے میرے آقا نے فرمایا کہ غافل نہ ہونا، ورنہ توحید اور رحمت کو تم بھول جاؤ گی۔ انہیں انگلیوں پر شمار کر لیا کرو، کیونکہ اس سے سوال کیا جائے گا اور ان کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، لہٰذا یہ انگلیاں بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یہ سورہ یاسین کی آیات کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن اعضاء بول اٹھیں گے، اپنے کیے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ روایت کوٹ کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہاتھ کی جو مثبت شہادت ہوگی وہ کام آئے گی۔ اس لیے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے، اور اس حال میں کہ میرے سامنے 4000 کی تعداد میں کھجور کے دانے پڑے ہوئے تھے، یعنی گٹھلیاں، ان کے منکے پڑے ہوئے تھے، اور میں ان کے ذریعے سے سبحان اللہ پڑھنے کی گنتی پوری کر رہی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میرے سے پوچھا کہ صفیہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی تعداد پوری کر رہی ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے میں تیرے پاس آیا ہوں تیری اس شمار سے بھی زیادہ مرتبہ میں نے سبحان اللہ پڑھ لیا۔ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ جس سے میں یہ شمار کروں اور اتنی بار تسبیح پڑھ لوں کہ سبحان اللہ عدد ما خلق۔ یہ الفاظ محدثین کہتے ہیں کہ من کو کنکریوں وغیرہ سے وظیفہ پڑھنا جائز اور ثابت ہے، اور یہ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ اگر شمار کرنا منع ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو منع فرما دیتے۔ اس لیے دانوں پر، تسبیح کے دانوں پر یا پتھر کی کنکریوں پر یا بیجوں پر یا کھجور کی گٹھلیوں پر یا الیکٹرانک تسبیحوں پر، یعنی ان تسبیحات کو شمار کرنا جائز ہے۔ یہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں ایک بی بی کے گھر گیا، اور اس بی بی کے سامنے من کے کنکریاں پتھر کی پڑی ہوئی تھیں، اور وہ ان کو بطور تسبیح یعنی بطور شمار کر کے اس پر
وہ کر رہی تھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ آسان اور افضل ترین کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما بین ذالک، سبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ یہ ابو داؤد اور نسائی شریف، ابن ماجہ کی اور ابن حبان کی اور امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اور حضرت یونس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ صحابی ہمارے ہمسائے تھے اور کنکریوں سے وہ سبحان اللہ کی تسبیحاں شمار کر رہے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں اور منکوں سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ بنت الحسین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ان کے پاس گانٹھوں والے دھاگے کی تسبیح تھی اور انہوں نے ایک دھاگے کو گانٹھیں لگا رکھی تھی، گرے لگا رکھی تھی، اس دھاگے کو بطور وہ تسبیح مروجہ کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس دھاگے پر 1000 گریں لگی ہوئی تھیں اور جب تک اس دھاگے سے وہ 1000 بار سبحان اللہ شمار کر نہ لیتے اس وقت تک وہ آرام نہیں کرتے تھے، سویا نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں منقول ہے۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یہ کبار فقہاء تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اجوا کھجور کی گٹھلیاں ایک تھیلی میں رکھی ہوئی تھیں اور یہ صبح کی نماز کے بعد ان کو ایک ایک کر کے نکالتے تھے اور ان کے ساتھ وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رنگ برنگی گٹھلیوں پر وہ تسبیحاں پڑھتے تھے۔ اور حضرت ام الحسن بنت جعفر بن حسن نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر یاد دلانے والے کے لیے یہ تسبیح بہترین چیز ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی یاد، ذاکر کو اللہ کی یاد دلاتی ہے تسبیح۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کنکریوں کے ساتھ وہ شمار کیا کرتے تھے۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سور وردیہ کے کبار مشائخ کرام نے انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تسبیح تھی جو زمین پہ رکھی جاتی تھی تو وہ گول دائرہ بنا لیتی تھی، لہٰذا اس کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہو جاتا تھا اور اس پر حضرت تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے جو مشائخ تھے ان کے پاس تسبیح تھی اور کسی نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو کسی نے کہا کہ تم تو صاحب فضیلت اور شرف ہو، پھر تم نے ہاتھ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کہا، فرمایا کہ اس تسبیح نے مجھے میرے رب تک پہنچا دیا ہے، اس تسبیح نے مجھے میرے رب تک پہنچایا ہے، لہٰذا لا افارقہ، میں اسے کبھی بھی اس سے جدائی اختیار نہیں کروں گا۔ لہٰذا حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت سری سختی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی اور میں نے بھی ان سے پوچھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر حافی اپنے شیخ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت عمر المالکی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مشائخ کا طریقہ ہے اور یہ تسبیح میرے شیخ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ میں نے دیکھی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا وہ ہتھیار ہے کہ اس نے ہم کو ابتدا میں استعمال کیا ہے، اب ہم اس کو آخری حصے میں ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے، میں دل، ہاتھ اور زبان کے ساتھ اللہ کا اس کے اوپر ذکر کرتا ہوں۔ لہٰذا تمام بزرگوں اور ان کے مریدوں اور ان سے برکت حاصل کرنے والوں نے تسبیح کو اپنے پاس رکھا اور اس کے ذریعے اور واسطے سے ذکر الہی میں مگن رہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد دلانے کا بہترین اور سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ یہ تسبیح ہمیشہ ذکر میں بندے کو مشغول رکھتی ہے، جب تک ذاکر اس تسبیح کو دیکھتا رہتا ہے وہ ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ لہٰذا تسبیح ایک ایسا آلہ ہے جو ذکر کی طرف قیادت کرتا ہے، لہٰذا ذکر اللہ کے دوام کی موصل پہنچانے والی یہ تسبیح ہے۔ لہٰذا بزرگوں نے تسبیح کا نام حبل الوصل، ملاب کی تسبیح قرار دیا ہے، یعنی یہ وصل اور وصال کی، یہ اللہ کی ملاقات کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کے شوق کی، یہ اس کو رسی قرار دیا گیا۔ حضرت امام سیوطی کہتے ہیں
انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ وہ بیت المقدس کی طرف وہ جا رہا تھا، راستے میں چوروں نے، لٹیروں نے اس کو لوٹا، تو ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کے دستار میں تسبیح تھی، وہ تسبیح جب گری تو وہ چوروں نے، ڈاکوؤں نے اس کا لوٹا ہوا ساز و سامان جو تھا وہ واپس کر دیا۔ فرمایا کہ وہ قافلہ صحیح سالم اپنی منزل مراد کو پہنچ گیا، تو لہٰذا یہ تسبیح کی برکت تھی۔ تو بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، مشائخ کرام نے کہا کہ یہ تسبیح جو ہے سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ لہٰذا آج کل بعض متشدد مزاج تسبیح پر خواہ مخواہ اعتراض کر کے اپنی خشک علمیت بگاڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے جس چیز سے منع نہ کیا ہو وہ چیز قابل اعتراض ہوتی ہے، وہ چیز بدعت ہوتی ہے۔ لہٰذا جس پر شریعت کی منع وارد ہو، لہٰذا خود ساختہ قانون بدعت کی وجہ سے تو پھر پوری کائنات جو ہے وہ بدعت کی اماجگاہ بن جائے گی۔ لہٰذا تسبیح کے ثبوت میں احادیث موجود ہے، بزرگوں کا مسلسل تعامل موجود ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ۔ لہٰذا آج تک کسی بھی معتبر امام نے، محدث نے، مجتہد نے، فقیہ نے منع نہیں کیا۔ لہٰذا ذکر کی تعداد شمار کرنا جو انامل اصابع انگلیوں کے پوروں پر ناممکن تھی، اس کو تسبیح پر گن کر شمار کر کے پڑھنا یہ جائز ہے، درست ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اس سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ خواہ مخواہ کی افراط و تفریط، تشدد کرنا یہ شریعت میں درست عمل نہیں ہے۔